37 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم فأما من طغى پس بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی اختیار کی وآثر الحیات الدنیا اور دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دی فإن الجحیم ہی المأوى پس جہنم اس کا ٹھکانہ ہے وأما من خاف مقام ربہ اور بہرحال وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا ونہى النفس عن الهوى اور نفس کو خواہشات سے روکا فإن الجنة هي المأوى بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها یہ لوگ قیامت کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب برپا ہوگی فیما انت من ذکراها آپ کو اس سے کیا غرض اس کے ذکر سے کیا غرض الی ربک منتہاها اس کا ختم ہونا یا اس کا برپا ہونا اس کا علم تیرے رب کو ہی ہے انما انت منذر من یخشاها آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ہر ایسے شخص کو جو اس کا خوف رکھے کأنہم یوم یرونها گویا کہ وہ لوگ جب اس دن کو دیکھیں گے قیامت کو دیکھیں گے تو یہ خیال کریں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها کہ نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح کی گھڑی گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے طور پر زمین و آسمان کی تخلیق کو پیش فرمایا اور زمین و آسمان کے درمیان جو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے نعمتیں پیدا کی ہیں ان کا ذکر فرمایا اور پھر آخر میں یہ فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا جب ایک بڑا ہنگامہ برپا ہوگا جسے قیامت کا نام دیا جاتا ہے جو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم جسے کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا زلزلہ دنیا کے اندر جب ہم ابھی دیکھتے ہیں مختصر سا چھوٹا سا ایک سیکنڈ لمحات کا زلزلہ وہ برداشت نہیں ہو پاتا، تو جب وہ زلزلہ برپا ہوگا، جب اللہ رب العزت ہر چیز کو الٹ پلٹ دیں گے تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔
فرمایا اس دن میں پھر ہر شخص کو اپنی گزشتہ زندگی کی ہر محنت یاد آ جائے گی کہ اس نے محنت کس مقصد کے لیے کی تھی۔ اس کی محنت کا محور اس کے سامنے آ جائے گا کہ اس نے جو محنت اور کوشش کی تھی دنیا کے لیے کی تھی یا آخرت کے لیے کی تھی۔ تو گویا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک وہ جو اپنی عقل کو بروئے کار لے کر آتا ہے، اور ایک وہ جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتا۔ عقل اللہ رب العزت نے پیدا کی تو عقل کو فرمایا کہ تیری وجہ سے ہی انسان کی پوچھ ہوگی، یعنی جس کو ہم عقل عطا کریں گے تو اس سے پوچھ ہوگی، وگرنہ جو مجنون اور دیوانہ ہوتا ہے وہ جو ہے مکلف نہیں ہوتا، کل قیامت کے دن اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھ نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، تو اسی بنا پر اب دیکھتے ہی ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو یہ عقل مند ہے، نہیں کرتا تو یہ کم عقل ہے، جسے ہم بیوقوف کا نام دیتے ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کی اسی طرح دو طرح سے تقسیم فرمائی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ عقل مند شخص وہ ہے، سمجھدار شخص وہ ہے، من دان نفسہ، جو اپنے آپ کا احتساب کرے، وعمل لما بعد الموت، اور اس کی زندگی کا مقصد، اس کی زندگی کا محور دنیا نہ ہو بلکہ مرنے کے بعد جو عالم آنے والا ہے اس کے لیے وہ تیاری کرے، تو سمجھ جاؤ یہ شخص عقل مند ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، اور بیوقوف شخص وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے، دل نے جو چاہا اس پہ عمل پیرا ہو گیا، دل نے چاہا یہ بنا لو بنا لیا، دل نے چاہا یہ کر لو کر لیا، اور یہ کچھ کرنے کے بعد، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد یعنی محور زندگی نفسانی خواہشات ہے، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو فرمایا یہ کوئی عقل مندوں والی بات نہیں ہے، تیاری کی نہیں ہے، تیاری کی نہیں، چلا اپنے نفس کے مطابق ہے اور امید رکھتا ہے اللہ کی مہربانی پر، تو فرمایا یہ بیوقوف شخص ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس آنے والی زندگی سے پہلے اس کی تیاری کر لے، یہ سمجھدار ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے عقل ہی کے اعتبار سے انسان کی دو تقسیم فرمائی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص جو سرکشی اختیار کر لیتا ہے، بھئی اللہ کا حکم نہیں مانا تو سرکشی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اذان کی صدا دلوائی مؤذن کے ذریعے سے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں آ رہا تو سرکشی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا، روزہ نہیں رکھ رہا تو سرکشی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا خود جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، آج ہم نہ اپنا رکھتے ہیں نہ دوسروں کو رکھنے دیتے ہیں، تو یہ سرکشی ہے یہ نہیں ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو سرکشی کی راہ کو اختیار کر لیتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتا ہے، بجائے آخرت کے گھر کے بنانے کے، بجائے اپنے آخرت کے گھر کی فکر کرنے کے دنیا کے گھر کی فکر شروع کر دی۔ دنیا کے معاملات کی فکر تو ہے، قبر کے اندر آنے والے معاملات کی فکر نہیں ہے، قبر کے بعد آنے والے حشر کے میدان کے اندر جو معاملات پیش آنے والے ہیں ان کی فکر نہیں ہے، جہنم کی فکر نہیں ہے، جنت کی فکر نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسا شخص یوں سمجھ لو کہ اس نے دنیا کو ہی اپنے محور زندگی سمجھ لیا، دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیا۔ تو جس نے ایسا عمل کر لیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ظاہری بات ہے جب اس نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، اس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، تو پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ وہ جہنم کی صورت میں کل سامنے آئے گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ایک ایک قدم دنیا میں اٹھاتا ہے تو یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے کل میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ قدم کہیں اللہ کی ناراضگی میں تو نہیں اٹھ رہا، قدم اٹھانے سے پہلے وہ سمجھتا ہے کہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت تو نہیں کر رہا، اگر کر رہا ہوں تو کل پھر اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہو کے اللہ کا سامنے
سامنا کروں گا، کیسے کل قیامت کے دن میں نبی علیہ السلام کا سامنا کر پاؤں گا؟ تو فرمایا جو اس بات کو مد نظر رکھ کے ڈر ڈر کے پھونک پھونک کے اپنا قدم اٹھاتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لاتا ہے، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ قربان کر دیا، چھوڑ دیا، جو دل نے چاہا اس پہ عمل نہیں کیا بلکہ جو رب نے چاہا اس پہ عمل کیا، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ انسان تو ویسے ہی بکا ہوا ہے، پھر مسلمان خصوصی طور پر بکا ہوا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ہم نے انسان سے اس کی جان کو بھی خرید لیا ہے، ہم نے انسان سے اس کے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ جب ہم بکے ہوئے ہیں تو پھر جیسے آقا چاہے گا ویسے ہی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کسی فیکٹری کے اندر ملازم بن کے زندگی بسر کرتا ہے اور مالک کہتے کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، اور ملازم کہ بھئی میں تو یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، تو بتائیے اس کو شام کو مزدوری ملے گی یا دھکے مار کے اس کو فیکٹری سے نکالا جائے گا؟ کبھی بھی اس کو مزدوری نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس نے مالک کے کہے کے مطابق عمل ہی نہیں کیا، جو مالک نے مزدوری اس سے چاہی تھی وہ اس نے کی ہی نہیں، تو پھر اب بدلہ کیا چاہتا ہے، یہ مزدوری کیا چاہتا ہے؟ تو فرمایا اسی طرح ہر وہ شخص جو اللہ کے حکموں کو بجا لائے گا، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو بجا لائے گا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ اس جنت کی طرف دوڑو، چلنے کو نہیں کہا، کوشش کرنے کو نہیں کہا، فرمایا وَسَارِعُوا، دوڑو، بالکل بھاگو اس کی طرف، كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی اس کی کتنی ہوگی؟ تو فرمایا ایسی جنت کی طرف بھاگو۔ تو جنت اور جہنم یہ انسان کے عقل کے جو ہے مطابق کیے جانے والے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ اگر عقل کو بروئے کار لا کے اپنی عقل کو صحیح استعمال کر لیا تو جنت ٹھکانہ ہے، اور اگر اپنی عقل کو صحیح استعمال نہ کیا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے رخ انہی کے سوالات کی طرف پھیرا مشرکین مکہ کا، کہ وہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا، بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، زلزلہ آئے گا، ہر چیز الٹ پلٹ کر دی جائے گی، یہ کب ہوگا؟ تو فرم فیم انت من ذکراہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے ذکر سے کیا ہے، یعنی آپ کو کیا معلوم کہ وہ کب برپا ہوگی؟ اس لیے کہ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اللہ ہی اس کو اس کے وقت کے مطابق ظاہر کرے گا، اور اس کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کو ہی ہے۔ الی ربک منتہاہا، اس کا برپا ہونا، اس کا وجود میں آنا، اس جو ہے وہ دنیا کا ختم ہو جانا، اس کا علم تو تیرے رب کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، ہاں آپ کی ذمہ داری قیامت کے دن کے متعلق بتانا نہیں کہ وہ دن کب آئے گا، ہاں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ منذر من یخشاہا، جو اس دن کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے آپ اس کو ڈرائیے، آپ اس کو سمجھائیے کہ بھی قیامت برپا ہوگی، اس دن کے اندر یہ صورتحال پیش آئے گی۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کی چند روزہ زندگی دی ہے، چند روزہ اس لیے کہ کأنہم یوم یرونہا، فرمایا کہ جب یہ لوگ کل قیامت کے دن حاضر ہو جائیں گے اور جب اس وقت کو دیکھیں گے، اس حالات کو دیکھیں گے تو یہ خیال کریں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ یہ لوگ دنیا کے اندر 50 سالہ زندگی بھی گزاری ہے، دنیا کے اندر 60 سال 70 سال 100 سال کی زندگی بھی بسر کر کے آئے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن جب دیکھیں گے، اس کی جب وحشت سامنے آئے گی، ہولناکی جب سامنے آئے گی، تو دنیا کی زندگی کو کیا خیال کریں گے؟ الا عشیۃ او ضحاہا، شام کا ایک پہر، پورا دن نہیں، شام کا ایک پہر یا صبح کی ایک گھڑی یہ دنیا میں رہے ہیں۔ اب اتنی ساری زندگی جو شام کا ایک پہر ہو یا صبح کا ایک پہر ہو، ہم اس کو بھی اللہ کے حکموں میں نہ لگا سکیں، ہم اس میں بھی نبی علیہ السلام کے طریقے کو نہ اپنا سکیں، تو پھر ہماری اپنی ہی کم عقلی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اتنی مختصر سی زندگی ہے اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफ़ियता वल मुआफ़ाता फ़िद्दीनि वद्दुनिया वल आख़िरह। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिलमुअमिनीन वल्मुअमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा वअफ़ु अन्हा ववस्सिअ लहा क़ब्रहा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। वसल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिक या रब।